يعذبهم مرتين ويردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد نصص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سورة يونس مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ودرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف
ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم لنا بالخير جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء في الدارين ربي يسر وتمم لنا وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا ربی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے شروع کرتے ہیں جو انتہائی کرم کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تمام دنیا اور تمام دنیا کی بادشاہت صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. شروع کرتے ہیں کے نام سے. سورہ توبہ جاری و ساری ہے اور سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان منافقین کا قصہ بیان کیا ہے جو جان بوجھ کر یہ سوچ کر کے یہ فصلیں پکی ہوئی ہیں اور ہمارے کھیت لہلہا رہے ہیں اور اس وقت ہم جائیں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. جہاد پہ طرح طرح کے بہانے بنائے، معذوری کے، بیماری کے، سب چیزوں کے بہانے بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اجازت دیتے رہے، کم سے کم ان کو کھل کر سامنے تو آنے دیتے نا، ان کا اصلی روپ تو دیکھ لیتے. بہرحال لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اب کہ یہ آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کے مسلمانوں کو شکست ہو، مسلمان ذلیل و خوار ہوں اور لیکن کھلے عام اپنی نفرت کا اظہار بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو یہ بھی شک تھا کہ مسلمان آج نہیں تو کل اگر کامیاب ہو گئے تو انہی سے واسطہ پڑے گا، یہ پھر ہمارے لیے دشمن بن جائیں گے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے، وہ کھل کر اپنی جو ہے نفرت کو اور دشمنی کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، کھل کر نہیں کرتے تھے. اور دوسری بات یہ بھی کرتے تھے کہ ساتھ ہی یہ دعا کرتے، یعنی یہ امید کرتے تھے کہ مسلمان جو ہے نا وہ کسی طریقے سے
شکست یافتہ ہوں اور مسلمانوں پہ برا وقت آئے، مسلمان نعوذ باللہ ذلیل ہو جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور وہ مسلمانوں سے دور، مطلب مسلمانوں سے جو ہے اس کا اعلان بھی نہیں کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو یہ بھی ظاہر نہیں ہو کرتے تھے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، بس یہی کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں. لیکن مسلمانوں کی کوئی بھی فتح کو برداشت کرنا یا ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی اچھائی کو برداشت کرنا ان کا وہ نہیں تھا. کیا مطلب وہ اس کے لیے نا مینٹلی تیار نہیں تھے، بالکل بھی مینٹلی تیار نہیں تھے کہ مسلمانوں کو کوئی فتح ملے. اچھا جی، اس کے بعد یہ تھا کہ اس وقت نا یہ بہانے بنا بنا کے نا، کسی نے کہا کہ جی میری طبیعت خراب ہے، کسی نے کہا ماں بیمار ہے، کسی نے کہا باپ بیمار ہے، کوئی بھی بہانے کر کے نا کہ وہ جنگ تبوک میں بہت شدید گرمی اور گرمی کا سفر، پانی ختم ہو گیا تو پانی کے لیے بیٹھے رہے. اب وہ والا حساب تو نہیں ہے نا، جیسے اب آپ کہیں جاتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو قیام اور طعام مل جاتا ہے، ہوٹلوں میں ٹھہر جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جب مرضی جائیں، جتنی دیر مرضی ٹھہرے، ریسٹ کر لیں، وہ والی بات نہیں تھی. تو لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے وہ تو ہر حکم کے لیے بالکل تیار تھے. تو اب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے. میں نے آپ کو کل 3 واقعے بتائے تبوک کے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 واقعات تھے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جو ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا سامان جو ہے نا، وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے کا جو گھر کا آدھا سامان تھا نا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پورے سامان سے بھی کہیں زیادہ تھا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ آپ کیا لائے ابوبکر آپ کیا لائے، اور عمر آپ کیا لائے، یہ پوچھا جاتا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ ابوبکر آپ کیا چھوڑ آئے. فرمایا اللہ. یہاں پر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان مزید بڑھا دی اللہ نے. فرمایا عمر آپ کیا لے کے آئے، کیا چھوڑ آئے گھر میں، فرمایا آدھا سامان. کیا چیز؟ آدھا سامان. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ شاکر علیم، بہت قدردان ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، کسی بھی مسلمان کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کا روب اور صحابہ کا روب اور مسلمانوں کا روب ایسا ہوا کہ جنگ تبوک میں وہ رومی جو کہ ایک طاقت تھے، یوں سمجھ لیں کہ امریکہ اور رشیا جیسی طاقت، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روب میں آ گئے. کسی وجہ سے وہ لڑے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اب یہاں پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی لگانی تھی کہ بھائی تم کیوں نہیں آئے تھے، تم کیوں نہیں ہمارے ساتھ گئے تھے، جب قافلہ تیار ہو رہا تھا تو ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نہیں پتا چل سکا کہ کون کون ایبسنٹ ہے اس وقت. لیکن جب اس وقت بات کا فیصلہ ہونا تھا تو پھر وہاں پہ منافقین آ رہے تھے اور طرح طرح کے بہانے لگا رہے تھے. ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہوئے بھی رخصت لے رہے تھے جب وہ جا رہے تھے کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ پرابلم بنی کھڑی ہے، یہ وہ. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، مطلب کہتے تھے اچھا پھر ٹھیک ہے، جب تمہاری پرابلم ہے تو نہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ بھائی آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی، ابھی ان کو ذرا دیکھتے نا، یہ ان کی اصلیت کھل جاتی اگر آپ اجازت نہ دیتے نا. تو بہرحال ایک بات کو تنبیہن بتا دیا اس طرح کہ بھئی ابھی ان کا بھید کھل جاتا ہے اس طرح کی بات سے. لیکن جو یہ 3 صحابی نہیں جا سکے، اور کیوں نہیں جا سکے، نعوذ باللہ یہ نہیں تھا ان تینوں صحابیوں کے دل میں کہ ہم نے اللہ کا حکم نہیں ماننا، یا یہ بھی نہیں تھا کہ ان کے دل میں یہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی موت کا ڈر بھی نہیں تھا، نہ پیسہ لگانے کی سستی تھی، یعنی بخیلی تھی، بخیل بھی نہیں تھے، نافرمان بھی نہیں تھے، بلکہ کیا تھے، بلکہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سارے لشکر کے ساتھ گئے ہیں
تو ہم ابھی ان قریب جائیں گے اور مل جائیں گے لشکر سے، تو آج نہیں ہم کل چلیں گے، ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ جا رہے ہوں گے۔ یہ باخدا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس وقت جو فراغت دی تھی نا، مال کی کثرت دے دی تھی، اور ان تینوں صحابہ کو، اور ان کے جیسے نوکر چاکر بھی دے دیے تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا کے مطلب زندگی میں آسانیاں دے دی تھی۔ تو اب آج ان کا قصہ شروع ہو رہا ہے، وہ بھی سن لیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات کو بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو کوئی صدقے ودقے لے کے آئے نا منافق، ان کی قبول نہ کرنا۔ لیکن وہ 7 لوگ جو کہ جنگ میں جا نہیں سکے تھے اس وجہ سے کہ اس وقت حالات اتنے خراب تھے، نہیں نکل پائے تھے، ان کے پاس زیادہ رہا نہیں تھا، سواریاں نہیں تھی، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تھی، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ دے دیں، تو آپ نے فرمایا میرے پاس بھی نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے صحابہ ساتوں کے ساتوں آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے دل بالکل صاف تھے، نتھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے اور کیا کیا کہتے ہیں، نتھرے ہوئے دل تھے، اس لیے صاف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی وہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس اسباب نہیں تھے، چنانچہ آپ کو پتا ہے پیدل کا تو سفر تھا ہی نہیں، کہاں روم اور کہاں مدینہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کیا، تو پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کو، یعنی پھر انہوں نے صدقات اور خیرات جو دیے، یعنی حالات تھوڑے سے ٹھیک ہو گئے جب، تو صدقات اور خیرات دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، اور انہوں نے کیا کیا تھا، ان میں سے چند صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا، یہی آزاد جنہوں نے توبہ کے طور پہ اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا، جب ان کی توبہ قبول ہوئی، آزاد کیا گیا، تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ اپنے مال صدقے میں دینے کے لیے آزاد سسم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے شروع میں فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی مال لینے کا حکم نہیں ملا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیتیں جاری کی کہ یہ لوگ دل کے بڑے اچھے ہیں، اور وقتی طور پہ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا تو تم ان کے صدقات قبول کر لو۔ لیکن اس کی صحیح تشریح آپ کو اس واقعے کے ساتھ پتہ چلے گی جو بخاری شریف کا واقعہ ہے، میں اس کو بیان کرنے کے بعد وہ تشریح بیان کرتی ہوں۔ اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھیں گے، اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی، پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، جن کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا علم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا، ساری، اب یہ میں آپ کو جو ڈیٹیل بتاتی ہوں نا، اس کے بعد ساری آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ اتنا لمبا چکر جو کئی آیات سے جاری ساری تھا وہ ہے اصل میں کیا۔ اور تو اللہ تبارک، اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی، پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا، یا تو اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اور اللہ کامل علم والا بھی ہے اور کامل حکمت والا بھی ہے۔ چنانچہ اب میں اس قصے کو آپ کو بیان کرتی ہوں تاکہ ان کے متعلق یہ باقی تمام کے تمام باتیں آنی ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ ہی ایک اعلان ہے کہ کل 2 بہنوں کا مجھے میسج بھی آیا، ہاں میسج آیا، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ ہماری مینجمنٹ کی تھوڑی سی کوتاہی سمجھ لیں اس میں، یا کچھ اللہ کی طرف سے آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل والا حساب ہو گیا۔ تو ان میں یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ میں اس کو اعلان کو دوبارہ بھی کروں گی انشاءاللہ، ان میں ایک ہے انم صافات، یعنی اہلیہ صافات، اہلیہ صافات ہیں جن کا نام ہے انم صافات، تو وہ، اور ایک بچی ہے ہماری فریال، فریال رفیق، یہ دونوں کی بھی 100% حاضری ہے، صرف ایک حاضری فریال رفیق کی کیونکہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو ہوئی، اور غالباً انہوں نے اس کے بعد وہ بھی سن لی ہوگی ریکارڈنگ میں، تو بعد میں بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ان کو 5000 جو ہے درود پاک کا ہدیہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ، اور اس کے علاوہ جو ہے ان سب جن کے کل نام لیے ہیں اور آج دوبارہ نام لوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو میری طرف سے جو ہے، یعنی میری طرف سے جو میں نے خود پڑھی ہے وہ ایک دفعہ یاسین مبارک کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ پہنچائے
کیا پتا کہ یہ میرے جیسے نکمے کی پڑی ہوئی یاسین ان کے لیے مغفرت کا باعث بن جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر اللہ کی جس کو مغفرت نصیب ہو جائے گی اس کے لیے اللہ نے بڑی کامیابی کا سودا لکھ دیا۔ تو اب میں آپ کو وہ واقعہ سناتی ہوں جس کا اظہار اللہ تعالیٰ بار بار کچھ آیات سے کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کمپٹیشن نہیں کر رہے بلکہ کہتے ہیں نا مقابلہ کرنا، کہ بیٹر دین، یعنی ان کا عمل یہ تھا، ان کا عمل یہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کو بتا رہے ہیں کہ ایک ان کا یہ عمل تھا کہ یہ دل سے بالکل کھٹے تھے، دل سے بالکل کورے تھے، اور دل سے بالکل خراب تھے، اور دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی سنیے، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ کی غیب کی خبروں کو جاننے کی اس صفت پر اللہ کو سلام ہے۔ اللہ تو خود ہی سلامتی ہے، اور ہمارا سلام تو اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی اللہ کے صدقے جائیں۔ اب یہ آپ کو میں سنا دیتی ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ 3 شخص کا یعنی جن کا اللہ نے بتایا نا، آگے بھی ذکر آئے گا ان کا ذکر 2-3 دفعہ آئے گا۔ تو یہ 3 شخص کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ 3 شخص کون سے تھے؟ کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، اور میں یہ کہوں گی کہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تینوں یہ شخص تھے، ان کے نام میں نے بتا دیے، یعنی یہ صحابی رسول تھے جو باوجود مومن مخلص ہونے کے محض تنے آسانی اور سہل نگاری کی بنا پر بغیر کسی شرعی عذر کے تبوک کی شرکت سے محروم رہے۔ انہوں نے صرف اور صرف، جیسے میں نہیں کرتی بعض دفعہ کاہلی، ابھی اٹھتی ہوں یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں، ہائے وقت نکل گیا، بس یہ کاہلی والی بات، سستی اور کاہلی۔ خدا گواہ ہے، اللہ کی قسم، یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کم تھے، نہ اللہ کی محبت میں کم تھے، نہ کوئی اور عذر اور بہانہ تھا، صحت مند تھے، ان کے پاس مال کی بھی فراوانی ہو گئی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن اس وقت صرف سستی اور یہ سمجھ لیں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، یہ یوں سمجھ لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ تبوک کی شرکت سے محروم رہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اچھا ان کو خیال تھا آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، چلیں گے کل تک وہاں پہنچیں گے، پھر پرسوں تک وہاں تک پہنچیں گے، روم کوئی خالہ جی کا واڑا تو نہیں تھا نا کہ ساتھ ہی ہوگا، تو وہ بس یہی سوچ رہے تھے ابھی یہاں پہنچیں گے ابھی یہاں پہنچیں گے، ہم تو تیز ترین رفتار سے گھوڑوں کے چلیں گے، ہمارا ایک گھوڑا تھک جائے گا ہم دوسرے گھوڑے پہ بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، 2 گھوڑے لے کے چلیں گے۔ اللہ پاک جانتا ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور یہ قرآن یہی مقصد بیان کرتا ہے۔ تو جب حضور واپس تشریف لے آئے، اچھا پھر کیا ہوا، دشمن تبوک کی جنگ میں یہ رومی بھاگ گئے، آپ کے روب سے، مسلمانوں کے روب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ روب طاری کیا، ان دشمنوں کے دل پہ، ان عیسائیوں کے دل پہ، اور انہوں نے لڑنے سے انکار، بھاگ گئی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو نہ انہوں نے منافقین کی طرح تو نہ انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش کیے، اور نہ بعض صحابہ کی طرح اپنے آپ کو ستون سے باندھا، نہ انہوں نے بعض صحابہ کی طرح اپنے آپ کو ستون سے باندھا، نہ نہ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا، اور نہ انہوں نے جھوٹے کوئی منافقین کی طرح عذر پیش کیے، جو واقعہ تھا صاف صاف عرض کر دیا، اور اپنی کوتاہی اور تقصیر، اپنے گناہ کا اعلانیہ اعتراف کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین کی طرف سے بظاہر جو ہیں یعنی کیا کیا کہ منافقین کی طرح الٹے سیدھے بہانے نہیں لگائے، اور کیا کہتے ہیں اصحاب سواری کی، یعنی جو مسجد کے ستون سے بندھے ہوئے تھے، ان کی طرح کبھی انداز نہیں اختیار کیا، اور ان تینوں کا فیصلہ جو تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے تادیباً، یعنی کوئی مصلیتاً نہ پینڈنگ پہ ڈال دیا، اللہ نے فوری فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے اس میں تاخیر کی، ان کے لیے کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی کے لیے کچھ مدت کے لیے ملتوی رکھا۔ 50 دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پیچھے رکھے جانے کا یہی مطلب ہے،
جیسا کہ بخاری میں خود کعب بن مالک نے فرمایا، اور جیسا کہ بخاری میں خود کعب بن مالک، اب آپ سنیے بخاری میں، صحیح بخاری میں خود کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان، ان تینوں میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ نہایت شرح سے یعنی کھول کر بیان کیا۔ آئیے کعب بن مالک کے الفاظ کو بیان کرتی ہوں، جو کہ بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ اس میں اگر آپ چاہیں تو بخاری شریف کا میں حوالہ بھی آپ کو بھیج دوں۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ان کا قصہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تبوک کی مہم چونکہ بہت سخت اور دشوار گزار تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اب یہ ان کے الفاظ سنیں، یہ ان کے الفاظ بخاری میں درج ہیں۔ اچھا جی، غزوہ فرماتے ہیں کہ تبوک کی مہم پر جو کہ بہت سخت اور دشوار گزار تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عام حکم تیاری کا دیا۔ لوگ مقدور و استطاعت کے موافق سامان سفر درست کرنے میں مشغول ہو گئے، جتنے وسائل تھے نا اس کے ساتھ وہ سفر میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر میں بے فکر تھا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بالکل بے فکر بیٹھا تھا کہ جب چاہوں گا فوراً تیار ہو کے ساتھ چلا جاؤں گا، کیونکہ با فضل خدا تعالیٰ اس وقت ہر طرح کا سامان مجھ کو میسر تھا، ایک چھوڑ دو سواریاں میرے پاس موجود تھیں، یعنی بہت اعلیٰ نسل کے ایک نہیں دو سواریاں میرے پاس موجود تھی، اور میں اسی غفلت کے نشے میں رہا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین اسلام کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اب نبی پاک اسم اس وقت 30,000 میں ڈھونڈ تو نہیں نہ سکتے تھے کہ بھئی یہ کہاں، آپ تو سمجھے کہ یہ بھی ساتھ ہوں گے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور امیہ بن حلال بن امیہ، تو آپ نے 30,000 مجاہدین اسلام کو کوچ کا حکم دیا۔ مجھے ابھی بھی یہ خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے تو کیا ہوا، اگلی منزل پر آپ سے جا کر مل لوں گا، آج چلوں گا کل چلوں گا، اسی امروز فردہ میں، یعنی چلوں گا میں وقت نکل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر پوچھا، ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کو کیا ہوا، ما فعل کیا ہوا اس کو؟ بنی سلمہ کا ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ اس کی عیش پسندی اور عجاب و غرور نے نکلنے کی اجازت نہ دی، یعنی ایک دم سے ان کے منہ سے نکلا کہ اس کی عیش پسندی نے نا اور اس کے تکبر نے اس کو نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن معاذ بن جبل فوراً بولے کہ تو نے بہت بری بات کہی، خدا کی قسم ہم نے تو اس میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سن کر خاموش رہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد بہت زیادہ وحشت اس سے ہوتی تھی کہ سارے مدینہ میں پکے منافق یا معذور مسلمانوں کے سوا کوئی مجھے مرد نظر نہ پڑتا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 30,000 کو لے کے نکل گئے، اب مدینے میں کون تھے، یا تو معذور تھے یا پھر یہ منافقین تھے، اور ان میں ہم تینوں بھی تھے۔ تو کہنے لگے دل کیا ہوا کہ بہرحال اب دل میں طرح طرح کے جھوٹے منصوبے گھاٹنے شروع کر دیے کہ آپ کی واپسی پہ میں فلاں عذر کر کے جان بچا لوں گا، یعنی میں فلاں بہانہ لگاؤں گا، یہ ان کی زبان میں بتا رہی ہوں میں آپ کو، فلاں عذر کر کے جان بچا لوں گا۔ مگر جس وقت معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و عافیت سے واپس تشریف لے آئے، دل سے سارے جھوٹ فریب محو ہو گئے، دور ہو گئے، اور طے کر لیا سچ کے سوا کوئی چیز اس بارگاہ میں نجات دلانے والی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رونق افروز تھے، صحابہ کا مجمع تھا، منافقین جھوٹے ہیلے بہانے بنا کر ظاہری گرفت سے چھوٹ رہے تھے، یعنی ظاہری طور پہ یعنی کوئی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں تو اس لیے نہیں گیا، دل سے تو منافق تھے نا، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، یا رسول اللہ میری ماں بیمار تھی، یا رسول اللہ مجھے بخار چڑھ گیا تھا، اس طرح کے فضول بکواس بہانے کر کے۔ اس میں اچھا کیا ہوا، میں اتنے میں کیا ہوا کہ جھوٹے منصوبے کاٹنے، اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رونق افروز تھے، اصحاب کا مجموعہ تھا،
منافقین جھوٹے ہیلے بہانے کر کے ظاہری گرفت سے چھوٹ رہے تھے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، میرے سلام کرنے پر آپ نے غضب آمیز تبسم فرمایا، یعنی غصے میں جو مسکراہٹ ہوتی نا وہ، اور صدقے جاؤں اپنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور غیر حاضری کی وجہ دریافت کی، غیر حاضری کی وجہ پوچھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس وقت میں دنیا والوں میں سے کسی دوسرے کے سامنے ہوتا تو آپ دیکھتے کہ میں کس طرح زبان زوری اور چرب زبانی سے جھوٹے ہیلے حوالے کر کے اپنے آپ کو میں صاف بچا لیتا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، مگر یہاں تو معاملہ ایک ایسی ذات مقدس سے ہے جس سے جھوٹ بول کر اگر میں راضی کر بھی لوں تو تھوڑی دیر کے بعد خدا میرا اللہ ان کو سچی بات بتا دے گا، سچی بات پہ مطلع کر کے مجھ سے ناراض کرا دے گا۔ یعنی اگر میں نے کوئی یعنی حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتے نا وہاں بیٹھے تو میں ایسی چرب زبانی دکھاتا، یعنی ایسے خوبصورتی کے ساتھ ایسی بات کرتا کہ یعنی کہتے ہیں جھوٹ بول دیتا کہ بات مان لیتے وہ، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا، ایک تو میرے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ میری بات کو مان بھی لیتے جھوٹ کو تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح بات ضرور بتا دیتے، تو میرا کیا ہوتا ان کے دل سے میری محبت مطلب ختم ہو جاتی اور وہ نعوذ باللہ مجھے جھوٹا سمجھتے۔ برخلاف اس کے سچ بولنے میں، یعنی اب انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد خدا ان کو سچی بات پہ مطلع کر کے مجھ سے ناراض کر دے گا، یہ سوچ لیا۔ برخلاف اس کے سچ بولنے میں گو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خفگی یعنی آپ کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن امید کرتا ہوں خدا کی طرف سے کہ اس کا انجام بہتر ہوگا، میں تو سچ بولوں گا اور آخر کار سچ بولنا ہی مجھے خدا اور رسول کے غصے سے نجات دلائے گا۔ یا رسول اللہ واقعہ یہ ہے، اب یہ اپنا وہ واقعہ بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں، یہ میں واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں تفسیر عثمانی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ فرمایا کہ آخر یا رسول اللہ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس غیر حاضری کا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، جس وقت حضور کی ہم رکابی کے شرف سے محروم ہوا، یعنی جس وقت میں آپ کے ساتھ نہیں گیا اس وقت سے زیادہ فراقی اور مقدورت مطلب یعنی فرمایا کہ جب میں آپ کے ساتھ نہیں گیا نا تو وہ وقت تھا کہ مجھے بڑی فراغت تھی، کوئی مصروفیت نہیں تھی، اور آج سے پہلے مجھے ایسی کبھی فراخی نہیں ملی، یعنی ایسے کبھی میں جو کہتے ہیں نا ویلا ٹائم مجھے نہیں ملا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہاں ذرا مشکل لکھے ہوئے ہیں، میں مجرم ہوں آپ کو اختیار ہے، یعنی صرف یہ بات ہے کہ میں دل سے جانا چاہتا تھا لیکن میری سستی نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ آج نہیں تو کل میں چلا جاؤں گا، ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے راستے میں ہوں گے، میرے پاس بہت سامان بھی ہے، مال بھی ہے، اور میرے پاس تیز رفتار سواریاں بھی ہیں، بس صرف یہ والی وجہ بنی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو سچ بتا دی، آپ کو اختیار ہے جو فیصلہ چاہیں میرے حق میں دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص ہے جسے نے سچی بات کہی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو جتا دیا اس بات سے کہ یہ شخص ہے جس نے سچی بات کی تھی، دیر سے تو منافقین جھوٹ بول رہے تھے نا، اچھا جاؤ اور خدائی فیصلے کا انتظار کرو۔ میں اٹھا اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ حلال بن امیہ اور مرغارہ بن ربی یہ دو شخص بھی میرے ہی جیسے ہیں، ہم تینوں ایک جیسے ہی ہیں، تھے الگ الگ یہ لوگ ایبسنٹ ہوئے، یعنی غیر حاضر الگ الگ ہوئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میرے جیسے حالات ان کے ساتھ بھی ہوئے، ہم تینوں کے متعلق آپ نے حکم دے دیا کوئی ہم سے بات نہ کرے، یعنی آپ لوگ کہتے ہیں نا بائیکاٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا ان کے ساتھ، اب ہم تینوں کے متعلق آپ نے حکم دے دیا کوئی ہم سے بات نہ کرے، یعنی سوشل بائیکاٹ، سب علیحدہ رہے، چنانچہ کوئی مسلمان ہم سے بات نہ کرتا تھا نہ سلام کا جواب دیتا تھا، وہ دونوں تو خانہ نشین ہو گئے، وہ دونوں تو اپنے گھر میں جا کے نا بالکل گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے، شب و روز گھر میں وقف گریا اور بکا رہتے تھے اور ہر وقت وہ روتے رہتے تھے، میں ذرا سخت اور کبھی قسم کا آدمی تھا، کعب بن مالک کہتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے دیکھتا تھا کہ جواب میں لب مبارک کو حرکت ہوئی یا نہیں، یعنی جب میں سلام کرتا تھا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غور سے دیکھتا تھا کہ ان کے ہونٹ ہلے کہ نہیں، جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا آپ میری طرف سے منہ پھیر لیتے تھے، آپ میری طرف سے منہ پھیر لیتے تھے، مخصوص اقارب اور محبوب ترین عزیز رشتہ دار بھی مجھ سے بیگانہ ہو گئے تھے، اسی اسنا میں ایک روز ایک شخص نے بادشاہ غسان کا خط مجھے دے دیا جس میں میری مصیبت پر اظہار و ہمدردی کرنے کے بعد دعوت دی تھی
یعنی مجھ پہ ترس کھا کے انہوں نے دعوت دی تھی کہ میں اس کے ملک میں آ جاؤں، وہاں مجھے بڑا پروٹوکول ملے گا، میری بہت آؤبکت ہوگی۔ میں نے پڑھ کر کہا یہ بھی ایک مستقل امتحان ہے، ایک طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ناراض ہیں، دوسری طرف سے مجھے لالچ دیا جا رہا ہے۔ آخر وہ خط میں نے نظر آتش کر دیا، یعنی آگ سے جلا دیا۔ 40 دن گزرنے کے بعد بارگاہ رسالت سے جدید حکم ہوا، ایک نیا حکم آیا، کیا کہ میں اپنی عورت سے بھی علیحدہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اپنی بیوی کو کہہ دیا اپنے میکے چلی جاؤ، اور جب تک خدا کے یہاں سے میرا کوئی فیصلہ ہو وہیں ٹھہری رہنا۔ سب سے بڑی فکر تھی کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے، اور فرض کیجئے ان دنوں میں آپ کی وفات ہو گئی تو مسلمان ہمیشہ ہی مجھ سے یہ معاملہ رکھیں گے اور مجھ سے بات نہیں کریں گے، میری میت کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا، میرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھائے گا۔ غرض 50 دن اسی حالت میں گزرے کہ خدا کی زمین مجھ پر باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی تھی، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ زندگی موت سے زیادہ سخت معلوم ہوتی تھی کہ یکایک جبل سلا سے آواز آئی، یا کعب بن مالک ابشری، یا بشر اے کعب بن مالک خوش ہو جا۔ میں سنتے ہی سجدے میں گر پڑا۔ معلوم ہوا آخر شب میں، رات کے آخر پہر میں حق تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ آپ نے بعد نماز فجر صحابہ کو بتایا، ایک سوار میری طرف دوڑا کے بشارت سنائے، مگر دوسرے، یعنی صحابہ آپس میں کتنے محبت کرتے تھے دیکھیں، مگر دوسرے شخص نے پہاڑ پر زور سے للکار ماری، اس کی آواز سوار سے پہلے مجھ تک پہنچ گئی۔ میں نے اپنے بدن کے کپڑے اتار کر آواز لگانے والے کو دے دی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ جو اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ ایسا ہے کہ 4:15 کے ہو گئے، اذان ہو چکی، اذانیں ہو چکی، نماز کے لیے آ جائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے سیٹ ایسے ہی چھوڑ دیجیے اللہ کے حکم سے، اور نماز پڑھ لیں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے، ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ کو عافیت والا رزق عطا فرمائے، برکت والا رزق عطا فرمائے۔ اچھا،
نماز بھی پڑھ لی ہوگی الحمدللہ، امید ہے آپ سب نے، اور جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کی تو نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کعب بن مالک کی میں آپ کو وہ بتا رہی تھی، کعب بن مالک کا واقعہ، تو انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہیں آپ۔ اچھا جی، یہاں سے شروع کرتی ہوں ذرا پیچھے سے، کہ اسی اسنا میں، اسی عرصے میں ایک روز ایک شخص نے مجھے بادشاہ غسان کا خط مجھے دیا، جس میں میری مصیبت، یعنی جس میں میری مصیبت پر اظہار ہمدردی تھا، یعنی ہمدردی کی گئی، اور مصیبت پر اظہار ہمدردی تھا، اور مجھ کو یہ آفر کی گئی، مجھے دعوت دی گئی کہ میں اس کے ملک میں آ جاؤں، وہاں میری بہت اوبگت ہوگی۔ میں نے پڑھ کر کہا یہ بھی ایک مستقل امتحان ہے، آخر وہ خط میں نے جلا دیا۔ 40 دن گزرنے کے بعد بارگاہ رسالت سے جدید حکم پہنچا کہ میں اپنی عورت سے بھی علیحدہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اپنی بیوی کو کہہ دیا، یعنی پھر پہلے کیا ہوا، جب یہ بات آئی، آرڈر آیا، تو پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں یا میں کے بھجوا دیں؟ ٹھیک ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، طلاق دینے کو نہیں کہہ رہا۔ تو ان میں سے 2 صحابی ایسے تھے جو ذرا عمر میں نا، جو تھے 1 یا 2 صحابی جو عمر نا ذرا کافی وہ تھے، عمر میں کم تھے، زیادہ تھے، بیوی کو سنبھالنا پڑتا تھا ان کو نا، یعنی وہ بوڑھے تھے، تو گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کے بیویوں کو ان کے پاس رہنے دیں، میں اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ غرض 50 دن، اچھا، کہنے لگے کہ 40 دن گزرنے کے بعد بارگاہ رسالت سے جدید حکم پہنچا نیا کہ میں اپنی عورت سے بھی علیحدہ رہوں۔ چنانچہ اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اپنے میکے چلی جا، جب تک خدا کے یہاں سے میرا کوئی فیصلہ نہ ہو وہیں ٹھہری رہے۔ سب سے بڑی فکر تھی کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے۔ بڑی فکر یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے، اور فرض کیجئے ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مسلمان ہمیشہ میرے ساتھ یہی معاملہ رکھیں گے اور مجھ سے دور رہیں گے، میری میت کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ غرض 50 دن اسی حالت میں گزرے کہ خدا کی زمین مجھ پر باوجود فراخی کے تنگ تھی، یعنی میرے پاس سب کچھ تھا، مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی زمین میرے پر تنگ ہو گئی تھی، بلکہ عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ زندگی موت سے زیادہ سخت معلوم ہوتی تھی کہ یک جبل صلاح سے آواز آئی، یا کعب بن مالک بشر، اے کعب بن مالک خوش ہو جا۔ میں سنتے ہی سجدے میں گر پڑا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آخر شب میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، ہماری توبہ مقبول ہے۔ آپ نے بعد نماز فجر صحابہ کو مطلع فرمایا، یعنی سب کو بتا دیا۔ ایک سوار میری طرف دوڑا کہ بشارت سنا دے، مگر دوسرے شخص نے پہاڑ پر زور سے للکارا۔ اس کی آواز سوار سے پہلے مجھ تک پہنچی اور میں نے اپنے بدن کے کپڑے اتار کر آواز لگانے والے کو دے دیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ جوک در جوک آتے اور مجھے مبارکباد دیتے۔ مہاجرین میں سے حضرت طلحہ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا، یعنی دل سے سارے کے سارے اللہ کے حکم کی تابعداری کر رہے تھے، لیکن اندر سے سارے کوڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا خدا نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ میں نے عرض کیا اس توبہ کا تتمہ یہ ہے، یعنی یہ توبہ کا تتمہ یہ ہے کہ آخر یہ ہے اس کا نتیجہ کہ اپنا کل مال و جائیداد خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سب نہیں صدقہ کرو، سب نہیں، کچھ اپنے لیے بھی روکنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے خیبر کا حصہ، یعنی خیبر کا جو مجھے مال غنیمت ملا تھا اس کا حصہ الگ کر کے باقی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ چونکہ میں سچ بولنے سے مجھ کو نجات ملی تھی، اس لیے عہد کر لیا تھا خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس عہد کے بعد بڑے سخت امتحانات پیش آئے، مگر الحمدللہ میں سچ کہنے سے کبھی نہیں ہٹا، اور نہ انشاءاللہ تعزیز یعنی پوری زندگی ہٹوں گا۔ یہ واقعہ ہے جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے، تو گویا ان تینوں پر خدا کی پہلی مہربانی یہ تھی کہ ایمان اور اخلاص بخشا اللہ نے ان کو ایمان اور اخلاص بخشا نا، ورنہ وہ بھی جھوٹے بہانے کر کے نفاق کی طرح، منافقوں کی طرح بچ جاتے۔ اللہ نے ان کو نفاق سے بچایا۔ ایک نئی مہربانی یہ ہوئی کہ توبۃ النصوح کی توفیق دے کر پھر اپنی طرف کھینچ لیا اور کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ ایسی توبۃ النصوح جو قبول ہو گئی
اللہ کے ہاں جن کی وجہ سے ان کے مراتب بلند ہو گئے. ایسی یہ توبہ کی کیسی نشانی ہے کہ آج بھی ان کا نام زندہ اور پائندہ ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ہے توبہ کی قبولیت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تا قیامت بتا دیا. کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، حلال بن امیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اگر ایک چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی، تقصیر ہو گئی، غلطی ہو گئی، انہوں نے رو رو کر اللہ کو منا لیا اور اللہ نے جو سزا ان کے لیے تجویز کی اس کو دل سے مان لیا، اس پر اعتراض نہیں کیا ہے ہم کیسے کریں، لو ایسے ہی ہم سب سے بائیکاٹ کر دیں، یہ کر دیں، بیویوں کو کیوں بھیجیں، کچھ نہیں کہا. انہوں نے کیا کیا؟ سارے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ نے جو حکم دیا یہ مانتے چلے گئے اور اس بات سے کہتے تھے کہ ہمارے سینے پھٹتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کلام نہیں کر رہے، یعنی زندہ ہوتے ہوئے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات نہیں کر پا رہے. تو یہاں پر یہ اس کا ذکر تھا. اب یہاں پر جو میں نے آپ وہیں آیت سے شروع کرتی ہوں. اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا، یا اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا. اللہ کامل علم والا بھی ہے، کامل حکمت والا، یہ ان تینوں کے لیے اللہ نے فرمایا. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کمپیئرنگ کر رہے ہیں، وہ کمپیئر کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک طرف منافقین کیا گند گھول رہے ہیں، اور جو دن کے دل صاف ہیں اور اللہ کی طرف لگے ہیں، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کو تو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قطعی جھوٹے ہیں. اے پیغمبر تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے مت ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے رہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاف ہونے کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. ان آیات میں منافقین کے ایک نہایت شریر گروہ کا بیان ہے جنہوں نے خطرناک سازش کے تحت ایک عمارت مسجد کے نام سے بنائی. اور یہ تفصیل یوں ہے کہ مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج میں ابو عامر نامی ایک شخص تھا جو عیسائی ہو گیا تھا، اور اس نے رہبانیت اور درویشی کی زندگی اختیار کر لی تھی. مدینہ منورہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس شخص کی بڑی عزت کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اسے بھی دین حق کی دعوت دی، لیکن اس نے حق کو قبول کرنے کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف سمجھ لیا، یعنی دشمنی پہ اتر آیا اور آپ کی دشمنی پہ کمر باندھ دی. جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک کفار مکہ سے جتنی جنگیں ہوئی ان سب میں یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد اور تائید کرتا رہا. جب جنگ حنین میں بھی مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو یہ شام چلا گیا اور وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہاں شام میں کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو. اسی نے یہ مشورہ بھی دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کر لو، آپس میں مشورے بھی یہی کیا کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہی ٹھہراؤ. چنانچہ ان منافقین نے قباء کے علاقے میں یہ عمارت بنائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قباء دور پڑتی ہے، اس لیے اس کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کے نماز پڑھیے تاکہ اس میں برکت ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانے کی تیاری میں بہت مصروف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر آ کر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا. لیکن جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے کچھ پہلے زواوان کے مقام پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں آپ پر اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول کے رکھ دی کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ دشمنوں کا اڈا ہے، اور اگر آپ نے اس میں نماز پڑھ لی تو بہت سے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا. اس موقع پر آپ نے وہیں سے 2 صحابیوں مالک بن دخشم اور معان بن عدی اس کو مالک بن دخشن اور معان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ اس عمارت کو تباہ کر دیں. چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاک کر دیا.
تفسیر ابن جریر۔ اور اس سے مراد دوسری مسجد کا جو ذکر تھا، اس سے مراد مسجد قباء ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تعمیر فرمائی جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے، اور قباء کی بستی میں 14 دن قیام فرمایا، اور یہ پہلی باقاعدہ مسجد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی۔ یعنی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں مسجدوں کا ذکر کر دیا کہ وہ ایک مسجد نہیں ہے، وہ تو دشمنوں کا اڈا ہے، اس سے دور رہو۔ بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کے گرتے ہوئے کنارے پہ رکھی ہو؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، آگے اللہ تعالیٰ خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جروف حار، یہاں پہ اللہ نے فنحار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پہ رکھی ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جروفن۔ جروفن کا مطلب ہوتا ہے، یہ دراصل یہ کسی زمین یا ٹیلے یا پہاڑ کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا نچلا حصہ پانی کے سیلاب وغیرہ کی وجہ سے بہہ گیا ہو اور اوپر کھوکھلی مٹی رہ گئی جو کسی بھی وقت گر سکتی ہو۔ اردو میں اس جگہ کو ڈھانگ بھی کہتے ہیں، یعنی جو کسی وقت بھی گر سکتی ہو، ناپائیدار جگہ ہو۔ پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچاتے۔ جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے۔ اللہ کامل علم والے بھی ہیں، کامل حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عمارت کی حقیقت بتا دی، کہا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد زرار، انہوں نے مسجد زرار کہا تھا نا کہ مسجد نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ مسجد تھی ہی نہیں، اور بنانے والے حقیقت میں کافر تھے، اور بنانے کا مقصد اسلام دشمنی تھا، اسلام دشمنی کا اڈا تھا، اس لیے اسے جلایا گیا۔ ورنہ اگر کوئی مسلمان مسجد بنائے تو اسے جلانا ہرگز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عمارت کے جلائے جانے پر اس کا مطلب یہ کہ اس عمارت کے جلائے جانے سے ان منافقین پر یہ بات بھی کھل گئی کہ ان کی جو شرارت ہے نا اس کا راز مسلمانوں پہ ظاہر ہو گیا ہے، یعنی انہوں نے جو پلاننگ کی تھی نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں پہ کھول دیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے کہ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہ اپنی جان مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت، اور مال مجھے دے دو اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں۔ اب جو جہاد میں لوگ جاتے ہیں وہ جان بھی اللہ کو دے دیتے ہیں اور اپنے مال کی بھی قربانی دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں، اور مال اور جان کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی کون ہے؟ جنت بھی اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہی دی ہوئی چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنی ہی چیز کو دے رہے ہیں، ہم سے ہمارا کچھ نہیں لے رہے، اور جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا وہ کون ہے؟ توبہ کرنے والے۔ اب یہ پھر ان کا ذکر آ گیا، کس کا؟ کعب بن مالک کا، مرارہ بن ربی کا، ہلال بن امیہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا وہ کون ہے؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے گزارنے والے، اور نیکی کی تلقین کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی قائم کی بھی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو اور اے پیغمبر ایسے مسلمانوں کو، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پہ یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ اچھا، تہجد کی نماز بڑی عظیم فضیلت کی چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ نماز اس طرح پڑھے جس سے سونے والوں کی نیند میں خلل آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس نماز کو جائز قرار نہیں دیا۔ یعنی نماز پڑھو الگ تھلگ جا کے تاکہ کوئی تمہارے ہلنے جلنے سے تکلیف میں نہ آئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا کہ حضرت وسلم کے چچا ابو طالب نے
اگرچہ آپ کی بڑی مدد کی تھی لیکن انہوں نے آخر وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دی کہ وہ کلمہ پڑھ کر چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے اور مسلمان ہو جائیے. ٹھیک ہے, مگر اس وقت ابو جہل وغیرہ نے مخالفت کی اور وہ مسلمان نہیں ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے. چنانچہ اس آیت نے آپ کو ان کے لیے استغفار سے منع فرما دیا. اس کے علاوہ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں روایت ہے کہ بعض مسلمانوں نے اپنے مشرک باپ دادوں کے لیے استغفار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی ان کے لیے استغفار کیا تھا, اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے اور جو کہ بت پرست تھے اور بت بناتے تھے, اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی اس کی وجہ سے اس کے سوا کچھ نہیں تھا. یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے, ہمارے والدین بھی بت پرست تھے, تو جب انہوں نے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کی تو ہم بھی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. تو انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا. اچھا, یہ حقیقت, اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے اس باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ ابا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو اور یہ آپ نے سورہ مریم میں نا انشاءاللہ پڑھیں گے. تو پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے, یعنی انہوں نے پھر چھوڑ دی. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے, بڑے بردبار تھے, یعنی بڑے رونے والے تھے, بڑے آہیں بھرنے والے تھے, بڑے بردبار تھے, بڑے صبر و تحمل والے تھے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے. یقین رکھو اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی جب ابھی آپ کو پتا ہے پورے احکامات تو نہیں نا نازل ہوئے تھے, تو اب جیسے کوئی اس شراب کو سے منع نہیں کیا تھا. ایک مثال ہے, کوئی شراب پی رہا ہے تو پی رہا ہے لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے, لیکن ابھی شراب کی حرمت کا کوئی وہ ہی نہیں آیا تھا, فیصلہ ہی نہیں آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک میرے حکم نہ آ جائیں اور اس کو لوگوں پر کلیئر نہ ہو جائے, یعنی صاف صاف نہ سمجھ آ جائے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کسی کو سزا نہیں دوں گا کہ اس نے اس حکم کو مانا کیوں نہیں. یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ہے. وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جبکہ قریب تھا کہ ان میں ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں. پھر اللہ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی, یعنی ان کے دلوں کو سنبھالا, ان کو استقامت دی. یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق اور بڑے مہربان ہیں. یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے. اور ان تینوں, اب یہ پھر ان کا ہی آ گیا. ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے, اللہ سے محبت رکھتے, کہنا مانتے ہیں, تو اگر ان سے کوئی ان کے دل ڈگمگا بھی جائے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لیتے ہیں. اب جنگ بدر میں, غزوہ بدر میں کیسے سنبھالا اللہ نے, غزوہ احزاب میں, غزوہ حنین میں کیسے سنبھالتے رہے اللہ. اب اللہ تعالیٰ پھر ان تینوں کے, مرارہ بن ربی, کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ کی بات کر رہے ہیں, اور ان تینوں پہ یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے. اور ان تینوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا, یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی. اب دیکھ لیں کتنی جگہ ان کا ذکر کیا, قیامت کی صبح تک کر یہ تینوں صحابہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. تو جبکہ ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی, یعنی سب سے کہہ دیا تھا سوشل بائیکاٹ کر دو. ان کی زندگی ان پر دوبر ہو گئی تھی. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی. یعنی اللہ کی جو پکڑ ہے نا اس سے بچنے کے لیے وہ, یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتی ہوں, بڑا زبردست ہے, واقعہ نہیں بلکہ بات ہے. حضرت اشرف علی تھانوی صاحب جنہوں نے بہشتی زیور لکھے, جو مسلمانوں پہ جو احسان کر گئے, اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان کو بدلہ دے گا انشاءاللہ. حضرت اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک میدان ہے اور میدان میں ایک شخص تیر چلا رہا ہے. کیا مطلب, میدان میں ایک میدان ہے اور میدان میں ایک شخص تیر چلا رہا ہے, تو یہ بتاؤ کہ تم تیروں سے کیسے بچو گے, یعنی تم تیروں سے کیسے بچو گے. تو بس مطلب جہاں بھی جا رہے ہو وہ تیر اس کی یعنی تیر چلانے والے کے تیر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, تو بتاؤ تم کیسے بچو گے. تو یہ انہوں نے سوال کیا, اور اس کا سوال کا جواب بھی حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے دیا کہ تیر چلانے والے کے ساتھ چمٹ جاؤ.
یعنی ہم پر مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہم تنے تنہا رہ گئے، دنیا میں ہمارا کوئی والی وارث نہیں رہا، اب ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں رہا. تو کیا ہے، یہ مصیبتیں کس کی طرف سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو بھائی وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ سے پریشانی میں بھی خوشی میں بھی جڑے رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے سینے سے لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، تیر چلانے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لو. تیر کون چلا رہا ہے اس وقت، یعنی مشکلیں اور پریشانیاں کون لا رہا ہے؟ اللہ رب العزت. اب جب ہم اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائیں گے، کر لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ تیر تھوڑی چلائیں گے. تو اور ان تینوں پر بھی اللہ رب العزت نے رحمت کی نظر فرمائی، جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگی ان پر دوبر ہو گئی، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پر سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی. تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر رحم فرما دیا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں. یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. اے ایمان والو، اللہ رب العزت سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. یعنی یہاں پر بتا دیا، جھوٹے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یہ جھوٹا لوگ تمہیں بھی جھوٹ بولنے میں مجبور کر دیں گے. اچھا، اب یہاں پر نا کیا تھا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت اور سستی سے رجانے والے مسلمانوں کی معافی کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کی اس اکثریت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش دی جا رہی ہے، جنہوں نے انتہائی گرم حالات میں، مشکل سفر میں، روم کے سفر میں، اور جب صحابہ ابھی صحیح طریقے سے سانس بھی نہیں لے سکتے تھے اور مسلسل غزوات ہو رہے تھے، اور وہ پھر خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ غزوہ تبوک میں چلے گئے. نہ انہوں نے دیکھا کہ سخت گرمی ہے، نہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی کھجوریں پکی پڑی ہیں، ان کو اتارنے کا موسم آ رہا ہے، نہ انہوں نے گھر میں کسی بیمار کو دیکھا، بس اللہ کے نبی اور اللہ کے حکم پر لبیک کہا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی تعریف کر رہے ہیں. مدینے کے باشندوں اور ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جائیں. اللہ کے نبی نے نا جو ساتھ علاقے تھے نا، وہاں پہ بھی تمام جو دیہاتی لوگ تھے ان کو بھی کہا کہ بھائی چلو، تبوک کی اس کی جنگ ہے، روم سے لڑنا ہے، تبوک کی جنگ ہے، تو چلو. لیکن انہوں نے بھی بہانے بنائے، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھے. کیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لڑنے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بس اپنی جان جو ہے بچانے کے چکر میں ہے. یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے، اللہ کے راستے میں جب کبھی پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے، یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمنوں کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ دیکھ لیں، فلسطین کے لوگ اس وقت کس قدر بڑی مشکل میں ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر انہی لوگوں کے لیے ذکر کر رہے ہیں. سن لیں، یعنی اب صحابہ کو چھوڑ کے نا، اس وقت صحابہ پہ رکھ کر یہ بات سن لیں، آنے والے دور کے لیے، آنے والے وقتوں کے لیے، یہ اس لیے کہ یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے، یا تھکن ہوتی ہے، یا بھوک ستاتی ہے، یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے، یعنی ان سے لڑنے لگتے ہیں، یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے. یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتے. نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ تھوڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، اس سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پہ لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے. یعنی اس وقت جو فلسطین کے لوگ یا فلسطین کے حماس کے مجاہدین، حوثی مجاہدین جو بھی کر رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، یا کوئی نیک عمل کرتے ہیں، یا دشمن کو کوئی ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کے مارکاوا ٹینک ختم کرتے ہیں، کچھ ہے، جیسے ہی وہ یہ کام کرتے ہیں، اللہ ان کی ایک نیکی لکھ لیتا ہے. اللہ اور نیکی یعنی ان کی ایک نیکی. اب اللہ تعالیٰ کس درجے کی نیکی لکھتے ہیں یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے، وہ تو اپنی شان کے مطابق لکھیں گے. ہماری طرح تھوڑی کہ ذرا سا کوئی نوکر نے اچھا کام کیا، ہم نے 10 روپے پکڑا دیے، 20 روپے یا 50 روپے پکڑا دیے. اللہ تبارک تعالیٰ کے نوکر جب کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے درجات بلند کرتے ہیں اور ان
کے لیے ان کی آگے کی مشکلوں کو ہٹاتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مخلص اور نیک لوگوں میں ان کو شمار کر لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں. لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا کرے تاکہ لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں. اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبع کریں یعنی ڈرائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں. یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ عام حالت میں بتایا غزوہ تبوک میں تو ایک خاص ضرورت پیش آئی تھی نا جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو نکل کھڑے ہونے سے کا حکم دیا تھا, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ان کا ٹکراؤ تھا. لیکن عام حالات میں مسلمانوں کو تقسیم لیکن عام حالات میں مسلمانوں کو کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم تھوڑا سا اور واضح طور پہ فرما دیا ہے. اچھا جی, معافی چاہتی ہوں تھوڑا سا. اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے سورہ توبہ کے ایک بڑے حصے میں ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے جو تبوک کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے. روایت میں آتا ہے کہ ان آیت کریمہ کو سن کر صحابہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ جو بھی جہاد ہوگا اس میں ضرور جایا کریں گے سب کے سب. اس آیت نے واضح فرما دیا کہ ہمیشہ کے لیے یہ سوچنا صحیح نہیں ہے. غزوہ تبوک میں تو ایک خاص ضرورت پیش آئی تھی نا جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو نکل کھڑے ہونے کا حکم تھا. لیکن عام حالات میں مسلمانوں کو تقسیم کار یہ کرنی چاہیے کہ جب تک امیر کی طرف سے یعنی جو آپ کا امیر ہو وہ آپ کو جس کو لے جانا چاہے بس وہ جائیں, ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ اب دیکھیں نا اب تک جہاد ہمارا نا فرض نہیں تھا, تو جب جہاد فرض نہیں ہوتا تو جہاد فرض کفایہ ہو گیا. اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا حکم دیا ہے نا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بیٹھا کرتے تھے نا اعتکاف کے لیے. اگر آپ کی پوری گلی میں سے کوئی ایک بھی, یہ ہے فرض کفایہ, اگر آپ کی پوری گلی میں سے کوئی بھی ایک اعتکاف میں بیٹھ گیا نا تو سب کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا. لیکن اگر آپ کی پوری گلی میں سے پوری اسٹریٹ میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھتا اعتکاف میں تو پھر سب پر پھر مطلب پھر کیا ہے, سب پر عذاب آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عام حالات میں تو یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ چلے گئے لڑنے کے لیے, باقی گھر میں ادھر بیٹھے علم دین سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ سیکھنے کے بعد جو وہ لوگ آئیں گے واپس تو ان کو سکھائیں. تو لیکن تبوک کی جنگ کیونکہ بہت بڑی طاقت کے ساتھ تھی اور اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ مطلب اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کے نکلنا چاہ رہے تھے. اچھا جی, اے ایمان والا. اچھا آپ جو جہاد میں نہیں جا رہے یہاں پہ ایک اور بات بھی بتا دی, اگر سب لوگ جہاد میں نکل کھڑے ہوں گے تو علم دین کی درس و تدریس کا فریضہ کون انجام دے گا؟ لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں نہ جائیں وہ اپنے شہر میں رہ کر دین کا علم حاصل کریں. یعنی اگر آپ لوگ جہاد میں نہیں جا رہے تو اب کیا کریں, اب مختلف مدارس سے اب تو بہت آسان ہو گیا, بلکہ ہمارے ہی پلیٹ فارم کا ذکر کر رہی ہوں میں کہ جیسے اصلاح نماز ہے, اب وہ کیا کرتے ہیں آپ کو ایک لفظ دیں گے اللہ اکبر, اب یہ آپ 24 گھنٹے میں جب مرضی ان کو ریکارڈ کر کے بھیج دیں, اگر آپ کا صحیح ہوگا وہ آگے دے دیں گے, نہیں ہوگا تو اس کو صحیح کرا دیں گے اور بتا دیں گے کہ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے, ذرا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے, تو گھر بیٹھے آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی, آپ کا قرآن مجید بھی صحیح ہو جائے گا, آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا. اب تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا آپ پر اور میرے پر. تو اے ایمان والوں, اچھا تو اے ایمان والوں ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں, اور یہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں, اور یقین رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یعنی کافروں کے ساتھ نا وہ نہ کرو, ان کے سامنے نا ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کرو. اب دیکھیں نا آپ کے سامنے یہ کافر یہودی کیا نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں, کسی طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ آج 5واں مہینہ ہے, جاری و ساری ہے, اور 5ویں مہینے تک انہوں نے کوئی سا ایسا دن بتائے مجھے جنگ بندی کے علاوہ جو 3 دن کی تھی کہ کوئی مسلمان شہید نہ ہوا ہو, وہ بتا دیں.
اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو انہی منافقین میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں تو اس صورت نے واقعی اضافہ کیا ہے اور وہ اس پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ فرمایا کہ یہ کہہ کر منافقین دراصل اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو مومنین کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو سن کے، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، تو اس صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا۔ منافقین پر ہر اچھا آگے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین پر ہر سال کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی رہتی تھی، کبھی ان کی خواہش اور منصوبوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی تھی، کبھی ان میں کسی کا راز کھل جاتا تھا، کبھی کوئی بیماری آ جاتی تھی، کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مصیبتیں ان کو ڈرانے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ لوگ کوئی سبق نہیں لیتے تھے۔ اور یہاں پر کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک دو مرتبہ کبھی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اصل بات یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے چڑ تھی، ان کی خواہش اور کوشش یہ رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لہٰذا جب حضرت صلی اپنی مجلس میں کوئی نئی صورت تلاوت فرماتے تو یہ بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اگر سب کے سب اٹھ کر جائیں گے تو ان کا راز فاش ہو جائے گا، اس لیے یہ ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھیں میں اشارہ کرتے کوئی ایسا موقع تلاش کرو کہ کوئی مسلمان تمہیں دیکھ نہیں رہا اور وہ اس وقت چپکے سے اٹھ کر وہاں سے چلے جایا کرو، یہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک دوسرے کی طرف اور جب کوئی صورت نازل ہوتی تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور اشاروں میں ایک دوسرے سے کہتے کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا کیونکہ وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تمہیں میں سے ہے جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گرا محسوس ہوتی ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان پیدا ہوئے اور تمہارے درمیان کھیلتے کودتے پیدا ہوئے، تم ان کو صادق اور امین کہتے تھے، تمہارے نزدیک یہ بہت پورے اعتماد شخصیت تھے اور بہت نیک اور دیانتدار تھے، ٹھیک ہے؟ تو تمہارے پاس ایسا رسول آیا جو تمہیں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی کے اندر تھے انہی کو منتخب کیا، یہ نہیں کیا کہ کوئی امریکہ سے یا کہیں پاکستان سے نبی بنا کر بھیجا ہو جن کی بولی اور لینگویج ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو اور جن کے طریقہ کار اور زندگی کے گزارنے کا طریقہ مختلف ہو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان پلے بڑے، انہی کے درمیان اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہر تکلیف، یعنی اس وقت ان کی تکلیف جو تھی وہ ہر تکلیف بہت گرا معلوم ہوتی تھی، یعنی کوئی کسی کے ساتھ بھی کچھ ہوتا تھا نا برا تو اللہ کے نبی اس پہ پریشان ہو جاتے تھے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ہر وقت چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی رہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ رب العزت کافی ہیں، کیا کہہ دیجئے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو اگر یہ لوگ منہ موڑے تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ یہاں سے آیت سورہ توبہ کا آخری لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ جو شخص اس کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے، صبح فجر سے لے کے عشاء تک مطلب 7 دفعہ پڑھ لے تو اس پر ایسی بشارتیں ہیں جس کا شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ اگر کسی شخص پہ جادو ہوا ہو تو یہ عالم دین نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ اگر کسی نے جادو کرایا ہو اور وہ ہر نماز کے بعد اس کو 7 یا 11 دفعہ پڑھ لے، یعنی اس کا اہتمام کر لے پڑھنے کا، تو جادو کروانے والے پر لوٹ جائے گا اور اس کا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں وہ والی بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے صبح کے ٹائم 7 دفعہ اور جس نے شام کے ٹائم 7 دفعہ اس کو پڑھ لیا فقل حسبی اللہ لا الہ الا، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر حاجت کا ذمہ دار، کفیل، وکیل اللہ تعالیٰ خود ہو جائیں گے۔ چنانچہ
اہتمام کریں کہ ہر نماز کے بعد اس کو 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. جادو کوئی بھی کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھر بیٹھے جادو اتارنے کا بہترین طریقہ کہ جادو کرنے والے ہی کو جادو پلٹ جائے گا. یہ دعا کا اہتمام کر لیں. سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم. اور جب میں نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 لوگوں کو جو زیارت ہوئی تو ان میں سب نے تقریباً یہی بتایا کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے تھے. باقی واللہ عالم. بسم اللہ. سورت وہ ختم ہوئی کیا کہتے توبہ. سورہ یونس شروع ہوئی 11واں پارہ سورہ یونس. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ کیا ہے؟ یہ ان کا مطلب صرف اللہ کو پتا ہے. اور ایک بہن یہاں بیٹھی ہوں گی اور جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر ایک کو بخش دوں گا چاہے وہ کوئی بھی ہو. بہرحال بہت اچھی بات ہے. یہ اس کتاب کی آیت ہے لیکن یہ تو ایک بہن کا اندازہ ہے. اس کا مطلب صرف اللہ کو پتا ہے. یہ الف لام را یہ اس کتاب کی آیتیں جو حکمت سے بری ہوئی ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں کہ ایک شخص پر وہی نازل کی ہے. لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو خوشخبری دیو. ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے یعنی بڑا رتبہ ہے. مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے. استوا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ثم استوى علی العرش یدبر الامر کہ وہ ہر چیز کا کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ استوا فرمانا یعنی استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونا قابو پانا اور بیٹھ جانے کے لیے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک ٹرم جو ہے وہ استعمال کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے. وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار لہٰذا اس کی عبادت کرو. کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ ان کا صلہ دے دے. اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے. جب ایسی آیتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ اللہم لا نجلنا منہم کہ اللہ ہمیں ان میں شامل مت فرمائیے کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے. اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو. اب مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی شخص اعتکاف میں سے اٹھ سکتا ہے یا روزہ رکھنے کی پہل کر سکتا ہے یا عید منا سکتا ہے کہ اس کو چاند جب تک نہیں نظر آتا جب تک چاند کا اعلان نہیں ہوتا؟ آپ دیکھ لیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے اعتکاف سے نہیں اٹھتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کو سراپا نور اور اس کے سفر کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو. اللہ نے یہ سب کیا ہوتا ہے چاند چڑھتا ہے تو ہم نے کہا نا شعبان کا چاند نکل آیا نیا مہینہ آ گیا. اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے لیے پیدا نہیں کر اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا. وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہوں. حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ پیدا کیا اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے جن کے دل میں خدا کا خوف ہو. جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن ہو کے رہ گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے ہیں ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے. دوسری طرف جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار ان کا رب انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی یعنی جب وہ اس جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی پکار ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک سبحانک اللہم. تو یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ جنتی ایک دوسرے کو
وہ کہیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں کے لیے ہیں جو ساری سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل کفار عرب کے ایک سوال کا جواب ہے۔ جب انہوں نے کفر کے نتیجے میں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اگر یہ بات سچ ہے تو وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا، یعنی اتنی دیر سے ڈرا رہو لاؤ، جیسے انسان کہتا ہے نا بھوت آ جائے گا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، جلدی سے دودھ پی لو بھوت آ جائے گا۔ اگر بچہ کہتا ہے کہ اماں بھوت دکھا دو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عذاب آنے کے لیے اس طرح جلدی مچا رہے ہیں جیسے وہ کوئی اچھی چیز ہو، اس طرح مانگ رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق ابھی عذاب نازل کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب آنے کے تو عذاب میں تو لوگ مر جاتے ہیں نا، ختم ہی ہو جاتے ہیں نا جب اللہ کا عذاب آتا ہے، تو ان کو سوچنے سمجھنے کی جو مہلت دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ یعنی پھر اب جو ایمان لانے یعنی ان کی اب جو ہے نا ابھی تک تو اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے نا، ان کو مہلت دی ہوئی ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گی اگر اللہ جو عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ دکھا دے گا تو اس کے باوجود اگر معجزہ دیکھنے کے بعد کیا ہے ظاہر ہے جو عذاب آ جائے گا تو اس کے بعد پھر عذاب ہی آئے گا نا۔ تو کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی جلدی اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی، لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے، لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ یعنی جب ہمارا بھی یہی حال ہے نا کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے ہم جلدی سے تسبیحاں پکڑ لیتے ہیں، قرآن ہاتھ میں، یاسین ہاتھ میں، آیات کریمہ شروع، لیکن جب وہ تکلیف کا سینیریو وہ والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے بس پھر ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا، ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جان نشین بنایا تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی یوم آخرت کا انکار کرتے نا، ان لوگوں کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تھوڑی بہت تبدیلی یا اس میں تبدیلی کرو۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں، میں تو کسی اور چیز کی نہیں صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ نازل کی جاتی ہے۔ اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو بھائی میں بھی اللہ تعالیٰ کا دست نگر ہوں، میں بھی اگر نہیں مانوں گا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی نہیں پھر معاف کریں گے۔ یعنی یہ بات ہمیں سمجھانے کو کہہ رہے ہیں، کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا۔ آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں یعنی 40 سال، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی میں اگر جوانی میں کرتا یہ کام، اگر میں نے اپنی طرف سے کچھ کرنا ہوتا، مجھے تو 40 سال کی عمر میں اللہ نے جب ماشاءاللہ سے مبعوث فرمایا اور مجھے نبوت دی، پھر میں اللہ کے احکامات کو پر مان بھی رہا ہوں اور تمہیں بھی کہہ رہا ہوں مانو اور تمہیں بیان بھی کروں اور تمہیں کر کے بھی دکھا رہا ہوں۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقین رکھو مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، یہ جو کالی دیوی ہے، شری رام ہے، ہنومان ہے، یہ کوئی کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ آج کل کے بتا رہی ہوں نا، اس وقت تو کیا کون تھا؟ اس وقت کے بت تھے لات و منات و عزا یعوق یاغوث وغیرہ، اور اساف نائلہ حبل بعال وغیرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یعنی یہ بت اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ یہ تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ بت تمہاری کہ اللہ کی مدد کریں گے؟ تو یہ
या तुमने अपने तरफ से ये बातें गढ़ ली। हकीकत ये है कि अल्लाह इनकी मुशरिकाना बातों से बिल्कुल पाक और कहीं बाला और बरतर है। और शुरू में तमाम के इंसान किसी और दीन के नहीं बल्कि सिर्फ एक ही दीन के कायल थे। फिर बाद में वो आपस में इख्तलाफ करके अलग अलग हो गए, और यानी दीन हनफी पे थे, इब्राहिमी पे थे। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले से तय ना हो चुकी होती तो जिस मामले में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं उनका फैसला दुनिया ही में कर दिया जाता। और ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं की गई। यानी ये क्या कहते थे कि इस आयत में निशानी से मुराद मुअज्जा है। यूं तो अल्लाह ताला ने आज़म को बहुत से मुअज्जात अता फरमाए, और आपके उम्मी होने के बावजूद कुरान करीम का आपकी मुबारक जुबान पर जारी होना बजाते खुद बहुत बड़ा मुअज्जा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कितनी खूबसूरती से वो कुरान पढ़ते थे, जरा जिस कितना बड़ा मुअज्जा है बताइए। लेकिन कुफार मक्का आपसे नित नए मौज़ात दिन दिन रात मांगते ही रहते थे। और ये लोग कहते हैं इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल की। तो ए पैगंबर तुम जवाब में कह दो गैब की बातें तो सिर्फ अल्लाह ही को के इख्तियार में है, लिहाजा तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। यानी किसका? कयामत का। और इंसानों का हाल ये कि जब उनको पहुंचने वाली किसी तकलीफ के बाद हम उनको रहमत का मजा चखाते हैं तो जरा सी देर में वो हमारी निशानियों के बारे में चालबाजी शुरू कर देते हैं। और ये कह दो कि यानी यूं कहते हैं कि लो हम तो अपनी अक्लमंदी से निकले हैं इस मुसीबत से, यानी अल्लाह के एहसान को भूल जाते हैं। और मैं भी इसको बताती हूँ आपको कि वही नाशुक्री की 3 अलामत। कह दो अल्लाह इससे भी जल्दी कोई चाल चल सकता है। यकीनन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सारी चालबाजियों को लिख रहे हैं। वो अल्लाह ही तो है जो तुम्हें खुशकी में भी और समंदर में भी सफर कराता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और ये कश्तियां लोगों को लेकर खुशगवार हवा के साथ पानी पे चलती हैं और लोग इस बात पर मगन हो जाते हैं, तो अचानक उनके पास एक तेज आंधी आती है और हर तरफ से उन पर मौजें उठती हैं और वो ये समझ लेते हैं कि वो हर तरफ से गिर गए हैं, यानी तूफान बना खड़ा है। तो इस वक्त वो खुलूस के साथ सिर्फ अल्लाह पर इत्तेकाद करके सिर्फ उसको पुकारते थे, अपने लातो उज़्ज़ा को मनात को नहीं पुकारते थे। और कहते हैं कि या अल्लाह अगर तूने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी तो हम जरूर शुक्रगुजार लोगों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह उनको निजात दे देता है तो ज्यादा देर नहीं गुजरती कि वो जमीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। अरे लोगों, तुम्हारी ये सरकशी दर हकीकत खुद तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ रही है। और तुम दुनियावी जिंदगी के मजे उड़ा लो, आखिर को हमारे पास ही तुम्हें लौट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बताएंगे तुम क्या कुछ करते रहे हो। दुनियावी जिंदगी की मिसाल तो कुछ ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, जिसकी वजह से जमीन से उगने वाले वो चीजें खूब घनी हो गई जो इंसान और मवेशी खाते हैं, यानी फल वगैरह ना। यहाँ तक कि यानी फलों के गुच्छे हो गए और जमीन सरसब्ज हो गई। यहाँ तक कि जब जमीन ने अपना जेवर पहन लिया और श्रृंगार करके खुशनुमा हो गई, उसके मालिक समझने लगे कि बस अब ये पूरी तरह उनके काबू में है, यानी फसल तैयार हो गई। तो किसी रात या दिन के वक्त हमारा हुक्म आ गया कि इस पर कोई आफत आ जाए, और हमने इसको कटी हुई खेती की सपाट जमीन में इस तरह तब्दील कर दिया जैसे वो कल वो थी ही नहीं। यानी क्या हुआ, कोई टड्डी दिल भेज दी, या बहुत सारा अल्लाह ताला ने ओले बरसा दिए, या तेज धूप से पूरी फसल को जला दिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला या आंधियां भेज दी, फल गिर पड़े सारे अभी कच्चे कच्चे। तो इस तरह हम निशानियों को, ये अल्लाह ताला की निशानियां, इस तरह हम निशानियों को इन लोगों के लिए खोल खोल के बयान करते हैं जो गौर फिक्र से काम लेते हैं। और अल्लाह को सलामती के घर की तरफ और अल्लाह लोगों को सलामती के घर की तरफ दावत देता है और जिसको चाहता है सीधे रास्ते तक पहुंचा देता है। और जिन लोगों ने बेहतर काम किए, बेहतरीन हालत उन्हीं की है, और इससे बढ़कर कुछ और भी है। नीज इनके चेहरों पर न कभी स्याही छाएगी ना जिल्लत। वो जन्नत के बासी होंगे, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। सलामती के घर से मुराद जन्नत है। चुनाचे अल्लाह ताला की तरफ से दावत तो तमाम इंसानों के लिए आम है को वो ईमान और अमले साले के जरिए जन्नत हासिल कर लें, यहाँ तक कि अल्लाह पाक के हुक्म से रखते हैं। और सूरह यूनस शुरू हो गई है, ये 11 पारा जो है अल्लाह ताला के हुक्म से आधा होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, बस होने ही वाला है आधा। तो अल्लाह तबारा ताला जो कहा सुना उसको कबूल और मंजूर फरमाए, उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे से जो गलतियां हो गई, जो गुस्ताखियां हो गई, अल्लाह पाक हमें उसको माफ फरमाए। अल्लाह ताला हक बात कहने की और हक बात सुनने की, हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने कल ऐलान किया था, अभी तक जो हमारे सामने आई है तरतीब वो यूं है कि 26 दिन हमारी 15 जनवरी से लेके 26 दिन तक की कल रिपोर्ट आई मेरे पास। इसमें जो थी 100% हाजिरी में
2 بچیوں کے نام رہ گئے تھے، یعنی فریہ اعظم، نبیلہ عامر، نگہت سجاد اور نصرت اکرام، رابعہ طیب، ریحانہ شمس، اور ساتھ میں انم صافات یعنی اہلیہ صافات، اور بیٹی ہماری فریال بنت رفیق، یعنی یہ بچیاں ہیں 2 جن کے نام رہ گئے تھے۔ مبارک ہو ان کو، مبروک، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ 100% حاضری والی ہیں، تو ان کو ہماری طرف سے جو 5000 درود پاک ہدیہ کیا ہے یہ، اور الحمدللہ رب العالمین اس کے علاوہ ان سب کو جو کہ 26 میں سے 22 دن بھی آئیں، جن کی 88% حاضریں رہی یا جو گھر میں سنتی رہیں، ان سب کے لیے میں اپنی طرف سے جو پڑھا ہوا ہے وہ ایک دفعہ درود شریف اور سب کے لیے 5 دفعہ سورہ تغابن ہدیہ کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ چھوٹا سا ہدیہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو میری بھی بات بن گئی اور آپ کی بھی بات بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو آپ سب کے لیے مغفرت کا باعث بنائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنائے، اور آپ کو آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو یہ ترتیب تھی، دعا کریں کہ اور کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اسی انعامات میں آ جائیں، اور کسی کا رہ گیا ہے جو ریکارڈنگ سنتا ہو وہ بھی بتا دے، جس نے پوری ریکارڈنگ سن لی ہے اس کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سے جو ہے قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہ کیجیے گا، اے اللہ پاک قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہ کیجیے گا، اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ کیجیے گا، اے اللہ پاک اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ پاک آج جمعے کا روز ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بارگاہ الہی میں منظور فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ پاک عائشہ نے تو اس کا یہ مطلب بتایا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کہ جس کا کوئی نامہ اعمال کھلے ہی نہ تو اللہ پاک ہمارا نام اعمال کھول کے مت دیکھیے گا۔ اے اللہ پاک ہمارا نام اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہے، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے عام معافی کا اعلان فرما دیجیے گا، اے اللہ پاک عام معافی کا اعلان فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہم سب پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ پاک کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے میں قبول فرما لیجیے، اے اللہ پاک جو بے حیائی کا، اللہ جو نفسہ نفسی کا، یا اللہ جو خود غرضی کا، یا اللہ پاک جو رشوت ستانی کا دور ہے، یا اللہ پاک جو زنا اور شراب کا دور ہے اس وقت، اے اللہ اے اللہ 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 تیری قسم ہم خود سے نہیں بچ سکیں گے، اے اللہ ہمیں بچا لیجیے، ہمیں اپنے دامن میں چھپا لیجیے، اے اللہ ہماری نئی نسل کو، اے اللہ پاک اس نئی نسل کا اس گناہوں میں ڈوب جانا کمال نہیں ہے، اے اللہ بچ جانا کمال ہے، اے اللہ ہمارے بچوں کو جیسے کیچڑ میں کمل جو ہوتا ہے اس کو آپ صاف ستھرا، ایسے کیچڑ اور صاف ستھرا سفید کمل کا پھول حسین ترین لگتا ہے میرے اللہ، ایسے گناہوں کی دلدل میں ہمارے بچوں کو تمام گناہوں سے بچا کے رکھیے، تمام گندی لذتوں سے بچا کے رکھیے، یا اللہ تمام شہوتوں سے بچا کے رکھیے، اے اللہ ہمارے بچوں کی، موجودہ نسل کی، آنے والی نسل کی، قیامت کی صبح تک آنے والی نسل کی، اے اللہ
تجھے تیرے نبی کا واسطہ آپ خود تربیت فرمائیے، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام، ننھے 7 سال کے یوسف علیہ السلام جو ماں باپ سے جدا ہو گئے، اے اللہ پاک جیسے آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم چھوٹے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی آپ نے تربیت فرمائی، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی بھی تربیت فرمائیے۔ اے اللہ پاک مشکلوں کو آسان فرمائیے، اے اللہ پاک مشکلوں کو آسان فرمائیے، اے اللہ پاک مشکلوں کو آسان فرمائیے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک سکون عطا فرمائیے، یا اللہ پاک سکینہ نازل فرمائیے، یا اللہ پاک سکینہ نازل فرمائیے، یا اللہ یہ ذکر کے حلقے ہیں، یہ جنت کے باغات ہیں، اگر دنیا میں آپ نے ہمیں جنت میں کے باغات میں بٹھا دیا اے اللہ پاک، تو کیا اللہ، تو کیا بعید کہ آپ ہمیں آخرت میں بھی جنت کے باغوں میں بٹھا دیں۔ اللہ آپ تو بہت رحیم اور بہت رحمان ہیں، اللہ آپ ان اللہ لا تخلف المیعاد، آپ اپنے وعدوں سے نہیں پلٹتے۔ اے اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاکستان کو کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے، اے اللہ پاک خود غرض اور اسلام دشمن، ملک دشمن، عوام دشمن حکمرانوں کو دفعہ دور کیجیے، اور نیک حکمرانوں کو، نیک قیادت کو پاکستان کا حصہ بنائیے۔ ہمیں نہیں پتا، ہماری عقلیں بڑی خراب اور چھوٹی ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، باطن کو دیکھنا آپ کا کام ہے، آپ غیب کے حالات کو جانتے ہیں، ہماری اس پاکستان کی ڈوبتی نیا کو سنبھال لیجیے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی کو، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، سمیرہ فیصل، فاخرہ بابر، ماریا انس، سنبل اور اہلیہ عمران، اے اللہ بہت جلد ان کی گود میں نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، ان پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو، ان کے زوج کو، یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، عائشہ کو، عبداللہ کو، اور میرے گھر والے اور میرے زوج کو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے ایمان کامل کے ساتھ کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، اللہ ان کے روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، کریم روزی عطا فرمائیے، یا رحمان یا کریم، کریم روزی عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ، فریال، ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ پاک پہلے بھی 3 بچیوں کی طرف سے جو ماں باپ بہت پریشان تھے، آپ سے دعا کی، تینوں کی اللہ نے پریشانی دور فرمائی۔ اے اللہ پاک اب یہ 3 بچیوں کی پریشانی آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کی بے سکونیاں، اے اللہ ان کی بے سکونیوں کو سکون میں تبدیل کیجئے، ان کے غم کو اللہ خوشی میں تبدیل فرما دیجئے۔ اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، اہلیہ رفیق، بیٹی انم، ان کو اپنے گھر میں رہنا، بسنا، گھر کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ پاک ان کو اپنے بچوں کے درمیان پیار محبت سے ساتھ اپنے گھر میں رہنا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو، کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ پاک تمام علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مفتی مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، اور ہمارے حضرت جی عمیر نازیہ اندلیب، اہلیہ حسین، ان کی والد صاحب اور ان کی بہنہ شازیہ نازیہ عائشہ معظم، حمید حسن، مومنہ حمزہ، عادل، نرگس باجی اور شزا نعیم، ان کی تمام فیملی کو یا اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، جن کے ماں باپ ان کی وجہ سے پریشان ہیں، بے نکاحی ہیں، نکاح کے قابل ہیں، اے اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں کے لیے حفصہ فاطمہ جویریہ، سدرہ سبانہ، حفصہ سجاد، بینی شفیفہ، بنات سرور، فخر عبد المتین، سعدیہ نظام، امبر آمنہ، مصباح ندا مہتاب، یا اللہ منتہا، زینب، سمرہ، شائستہ، ختیجہ، ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد ہو جائے۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ شیطان قدم قدم پر بلکہ ہماری رگوں میں خون کی طرح بہ رہا ہے، اس شیطان مردود سے، دجال سے ہماری آنے والی تمام نسلوں کو، موجودہ نسل کو بچا لیجئے۔ یا اللہ اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں نیتن یاہو کو اور اس کے تمام مامنین کو، اس کے دوستوں کو،
یا اللہ پاک یہودیوں کو، نصاری کو، اسرائیلیوں کو، یا اللہ اسلام دشمن، غداران پاکستان، دشمنان اسلام، ان سب کو غارت فرمائیے، غارت فرمائیے، ان کی معاشیت کو، ان کی کرنسی کو غارت فرمائیے اللہ پاک، ان کو بے نام و نشان کر دیجئے، انا شانیک هو الابتر۔ اللہ پاک ان کے لیے اعلان کر دیجئے کہ اللہ پاک کے مسلمانوں کا دشمن وہ جس کی دم کٹ گئی، جو ابتر ہو گیا، جو بے نام و نشان ہو گیا، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک جن لوگوں نے اپنی حاضری کو 100% حاضری میں اللہ کے حکم سے تبدیل کیا، محنت کی، آتی رہی، اللہ پاک ان کو اسی طرح سے جس طرح اس وقت مبارکباد کی یہ مستحق ہیں، اللہ پاک ان کو جنت کی مبارکباد بھی مستحق قرار دیجئے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، باقیوں کو بھی 100% حاضری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں ہیں، چیچنیا، بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ، یا اللہ پاک ادلب میں، سیریا میں، یمن میں، یا اللہ پاک یا اللہ پاک لبنان میں، فلسطین میں، کشمیر میں، عراق میں، افغانستان میں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے، ان کی مدد کیجئے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، یا اللہ پاک حماس کی حوثیوں کی مدد فرمائیے، تمام مجاہدین کی سر سے پیر تک مدد فرمائیے، اللہ پاک آگے سے، پیچھے سے، نیچے سے، اوپر سے، یا اللہ دائیں بائیں سے ان کی امداد فرمائیے، ان کو اکیلا نہ چھوڑیے، ان کو اکیلا نہ چھوڑیے، غزوہ بدر والی مدد فرمائیے، غزوہ احزاب والی مدد فرمائیے، ان کو بھی کوئی حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مددگار عطا فرمائیے، وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو معاون بنا ان سب کو اپنی جناب سے بہت اچھا صلہ اور جزا عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔